فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پریویس لیسن کو ہی آگے بڑھائیں گے۔ ہم لوگ کر رہے تھے نماز کی شرائط میں، ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وقت کا داخل ہونا، کہ نماز کی سب سے امپورٹنٹ شرط کیا ہے کہ نماز اسی وقت ادا کریں گے جب اس کا وقت ہوگا۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہر نماز کے اوقات
اول وقت اور اس کا آخر وقت، اور اس دونوں کے بیچ میں ایک مسلمان کو گنجائش ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، لیکن اول اور آخر وقت میں ادا کرنے میں درجات کا فرق ہے، کیونکہ ایک نیکی وہ ہے جو ہم زبردستی مارے باندھے کریں گے، اور ایک نیکی وہ ہے جو خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر ٹائم پر جیسے ہی پکار لگے گی اسی وقت ہم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس نیکی کے درجات اور اس نیکی کا ثواب الگ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نماز جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کو کسی کی ہر ایک کی نماز کا پرسنٹیج ہوتا ہے جو مقبول ہوتا ہے۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو 100%، اور کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں نعوذ باللہ کہ وہ بالکل منہ پر مار دی جاتی ہیں، اسی طرح لپیٹ کر اسی ٹائم پر منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ یہی بہت ساری وہ چیزیں ہیں جس میں کہ بہت نماز کی شرائط، اس کے علاوہ ہمارا اخلاص، ہمارا خشوع، اور وہ تمام چیزیں جو نماز کے اندر، وہ تمام اراکین جو شامل ہیں، ان کو ہم کس انداز سے ادا کرتے ہیں، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی نماز کی مقبولیت کی پرسنٹیج کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اس کورس کے تھرو، نماز کے اس سبجیکٹ کے تھرو اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو مسلمان کا بلوغت سے لے کر موت تک ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے۔ تو پھر وہ نیکی، وہ فرض یا وہ عمل جو ہمیں کسی صورت معاف نہیں ہے اور دن میں 5 مرتبہ ہم دہراتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں وہ تمام باتیں اس کے متعلق پتہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نادانستہ اور لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اپنی وہ نیکی جسے ہم نیکی سمجھ کر کر رہے ہوں، وہ جہالت کی بنا پر گناہ میں شمار ہو رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے فہم میں، ہماری سمجھ بوجھ میں، ہماری عقل میں اور ہماری یادداشت میں ان چیزوں کو بالکل اسی طرح سے بٹھا دیں اور ہمارے عمل میں لے آئیں جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ نماز کے اوقات، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نماز کے اوقات کو اگر ہم لوگوں نے میئر کرنا ہو، اگر ہم لوگوں نے اس کا اندازہ کرنا ہو، جسٹ ان کیس کہ ہمارے پاس فون بھی نہیں ہے، ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے، ہمارے قریب کوئی مسجد بھی نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے ہر نماز کے وقت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مسجدوں میں جو امام صاحبان ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز اول وقت میں کروائی جائے، ٹھیک ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے مواقع یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بحالت مجبوری ہمیں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ہم یا تو سفر پر جانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں ایسی جگہ پر جانا پڑتا ہے جہاں پر ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں نکلتی کہ ہم اسی وقت اول وقت میں نماز کو ادا کر سکیں۔ لیکن اس میں جو زیادہ آپ کہیں گے کہ پرائورٹی ہے، زیادہ وہ جو اس بات میں نکلتا ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں، سفر پر جا رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے فور ایگزامپل ظہر کے وقت کے ٹائم کی ہماری فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے،
لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ظہر کا ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہونے تک ہم اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے، اور عصر اس وقت ہونے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوگا، تو ہمیں شریعت کیا رخصت دیتی ہے کہ ہم ظہر کی نماز کو ڈیلے کرتے ہوئے، لیٹ کرتے ہوئے، عصر کی نماز سے چند منٹ پہلے ظہر کو ادا کر کر ساتھ ہی پھر ہم عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو عصر کی نماز کو ادا کر لیں۔ اسی طرح اگر مغرب اور عشاء کے درمیان یہ معاملہ ہے تو ہم مغرب کی نماز کو ڈیلے کر کے عشاء کی نماز کیا وقت ہونے سے پہلے پڑھ کر پھر عشاء کی نماز ادا کر لیں، یا پھر ان ادر کیس ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہم جب تک فلائٹ سے فارغ ہو کر گھر تک پہنچیں گے ہماری نماز نکل سکتی ہے، ہماری نماز قضا ہو سکتی ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ظہر کی نماز کچھ اس طرح پڑھیں گے بالکل آخر ٹائم تک کر کے کہ عصر کی نماز کا ٹائم قریب قریب ہو اور پھر ہم عصر کی نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے کو کہتے ہیں نمازوں کو جمع کرنا، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیم اور تاخیر کا طریقہ۔ تقدیم کیا ہے؟ کسی نماز کو ارلی پڑھ لینا، اور تاخیر کیا ہے کہ کسی نماز کو اس کے آخر وقت تک اس طرح ڈیلے کرنا کہ اس کے بعد فوراً بعد اس سے اگلی نماز کو آپ ساتھ میں ملا کر ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اب ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہ ہم قرآن و سنت سے ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ رخصت دی گئی ہے اور کن صورتوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ بس ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں وہ سلائیڈ اپنے سامنے اوپن کر لوں اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے۔ آپ کے آج باقی ساتھی کدھر ہیں؟ لگتا ہے نماز کی کلاس اتنی امپورٹنٹ نہیں لگتی ہے آپ لوگوں کو، جتنا آپ لوگ وہ دکھاتے ہیں شوق، اور جتنا وہ اس میں دکھاتے ہیں آپ لوگ اپنے تجوید کی کلاس میں، آپ کی اٹینڈنس نماز کی کلاس میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وجہ ہم کوئی خاص وجہ کسی کو پتا ہو تو میرے ساتھ بھی پلیز شیئر کیجیے گا۔ جی، تو سفر میں جمع تقدیم اور تاخیر کی رخصت ہے۔ اسی طرح جو استحاضہ ہے، یعنی کہ وہ عورت جس کو استحاضہ کی بیماری ہے، یعنی کنٹینیوس جس کو بلڈ آتا رہتا ہے ایک بیماری کی وجہ سے، وہ بھی اپنی نمازیں جمع کر سکتی ہے، کیونکہ استحاضہ کے اندر یہ شرط ہے کہ اسے ہر دفعہ یا تو اس کو ہر دفعہ ایک شاور لے کر اپنا بیڈ وغیرہ اور ہر چیز چینج کر کے تو اسے پھر نماز پڑھنی ہے۔ تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ اتنا لمبا پروسیس کرنا کہ پہلے شاور لیا جائے اور پھر اپنا وہ سب چینج کر کے پھر نماز پڑھی جائے، یا پھر استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھی جائے، اور پھر اس صورت میں بھی یہ رخصت دیتی ہے شریعت کہ ہم لوگ دو نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ظہر اور عصر جمع کی جا سکتی ہے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو نمازیں آپس میں جمع کی جا سکتی ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی 1111، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، یعنی کہ زوال کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اگر سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے، پھر سوار ہوتے، یعنی پھر سواری کے لیے، سفر کے لیے اپنا سواری پر سوار ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کیا پتا چلا؟ اس میں ہمیں پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کو تاخیر کے ساتھ یعنی کہ جمع کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ پہلے سورج ڈھلنے سے پہلے کرتے تھے تو پھر ظہر پڑھ لیتے تھے، اور کیونکہ آپ ایک ایسی سواری پر یعنی کہ اونٹ پر اس زمانے میں سفر کیا جاتا تھا، تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اور آگے بھی یہ چیپٹر آپ لوگوں کے لیے آئے گا کہ ہم جو یعنی کہ اس سے اگلا ہے کہ قبلہ رخ ہونا، تو نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا جو فرض ہے، فرض نماز ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو کیا ہے کہ اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، تو فرض نماز کرنے کے لیے باہر صورت ان کو اپنی سواری سے اترنا ہی ہوتا تھا، تو وہ رک کر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ نماز ادا کر سکتے تھے وہ نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن اگر پلین کی بات ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پلین ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں نیچے اترنے کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ چیزیں بیونڈ کنٹرول ہیں، ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اتر کر نماز ادا کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر تقدیم کا رول اپنائیں گے، جس میں ہم ظہر اور عصر، ظہر کو تھوڑا سا لیٹ کر کے عصر کو اس کے وقت سے تھوڑا سا پہلے کر کے نماز کٹھا پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر فرماتے، یعنی عصر کے آخری حصے میں چل پڑتے، نماز مغرب لیٹ کر لیتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی 1095 ہے۔ اسی طرح پھر یہ تو ہو گیا ہمارا تقدیم اور تاخیر کا، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو یہ اپنی کوئی بھی نماز قضا ہونے کا ڈر ہے تو قضا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ 2 نمازیں جمع کر کے اس کو ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اب آتا ہے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کا حکم۔ ٹھیک ہے، جس شخص کی نماز وقت پر ادا کرنے سے رہ جائے تو جب اسے یاد آئے تو اسی وقت اس کی قضا اس پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اگر فجر کی نماز ہماری قضا ہو گئی تو ہم ظہر کا انتظار کریں گے کہ ظہر کے ساتھ ہی اب ہم قضا نماز پڑھ لیں گے۔ وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت اور ایک اور بھی وجہ ہے کہ دیکھیں، نماز فرض ہے، اب چاہے قضا ہی صحیح، ایٹ لیسٹ ہم اپنا وہ فریضہ ادا کر لیں گے، کیونکہ آپ، میں یا کوئی اور بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ فجر چھوٹنے کے بعد کیا میں ظہر تک زندہ رہ سکوں گی، کیا میرے پاس اتنا وقت، اتنی مہلت ہے کہ میں ظہر کے ساتھ اس نماز کو قضا کر کے پڑھ سکوں گی۔ اس وجہ سے جب بھی آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ پھر فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے یا پھر کوئی اور، آپ کو اسی وقت، اسی دن کے اندر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 597 ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز میری یاد آنے پر قائم کر، یعنی جیسے ہی آپ کو یاد آ جاتا ہے
آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی نماز ڈیلے ہو گئی، آپ کی نماز چھوٹ گئی، آپ فوراً ہی اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جسے ہم قضائے عمری یا یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ پچھلی زندگی کی نمازیں، تو وہ نمازیں اس طرح سے ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس میں صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہماری نمازیں، انہوں نے پوچھا کہ پچھلی عمر کی نمازیں جو ہماری چھوٹ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا کفارہ استغفار یا پھر نفل نمازیں یا پھر وہ سنتیں جو ہے، جیسے کہ اس میں بھی آتا ہے کہ جب ہمارے نامہ اعمال میں فرائض میں کمی دیکھی جائے گی تو پھر ہم فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کے سنتیں اور نوافل کو دیکھو، اور اگر وہاں سے کچھ مل جاتا ہے تو فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا بإذن اللہ۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے زندگی کے پہلے 25 سال نمازیں نہیں پڑھی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اب ہم پچھلے 25 سال کی نمازیں اگلے 25 سال ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کریں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے بعض فرقوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ قضائے عمری اور ہر نماز کا، دیکھیں فرض نماز اچھے طریقے سے ادا ہو جائے ہماری روزمرہ کی روٹین میں تو یہ بھی بہت غنیمت ہے۔ چاند کا کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم لوگ ساتھ میں ایک ایک قضا بھی ملا کر پڑھیں گے، یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو یا تو بالکل ہر طرح کی ذمہ داری سے فراغت ہے اور اس کے پاس اور زندگی کا کوئی کام دھندا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور ایڈ کر کے، یعنی کہ آپ ایک دن میں 10 نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشقت میں نہیں ڈالا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی وقت ادا کر کے توبہ استغفار اور نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بولے کہ میں آپ سب کو جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کجاوا سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا، یعنی کہ فجر قضا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے آج جیسی نیند مجھے پہلے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو یعنی روحوں کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے، یعنی کہ نیند پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی اذن تھا کہ نیند آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے بلال اٹھ اور اذان دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ سورج جس وقت بلند ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت سجدہ منع ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے بلند ہونے کا انتظار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 595 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے کہ اگر بحالت مجبوری کسی کی نمازیں فوت ہو جائیں تو ان کے ادا کرنے میں اسی ترتیب کو قائم رکھنا چاہیے، یعنی پہلے فوت ہونے والی نماز اور بعد والی بعد میں قضا کرے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ فور ایگزامپل، آپ نے کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر آپ کسی ایسے سفر میں تھے جو اتنا لمبا تھا کہ آپ کی فجر سے لے کر
مغرب تک کی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب عشاء کا ٹائم ہے اور آپ نے اپنی تمام نمازیں قضا کرنی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فجر سے سٹارٹ کریں گے قضا نماز پڑھنی، اور پھر آپ عشاء کی نماز اینڈ میں عشاء کے وقت کے ساتھ، یعنی کہ عشاء کے وقت پڑھیں گے، عشاء کے اس وقت، کیونکہ عشاء ہی کا وقت ہوگا تو آپ اس وقت اس کو ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلی نماز پہلے، اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب اینڈ دین عشاء۔ ہاں، اگر آپ کی فار ایگزامپل فجر، ظہر اور عصر قضا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ مغرب کا وقت ہے، کیونکہ مغرب کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پہلے مغرب ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ ترتیب کو رکھتے ہوئے فجر، ظہر کو قضا کر لیں گے، فجر، ظہر اور عصر کو قضا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ عشاء میں یا پھر عصر کے ٹائم، یا عصر کے ٹائم تو ویسے بھی بعد میں کوئی سجدہ جو ہے اس وقت جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس عصر کی اپنی جو نماز ہے وہ اگر آپ کی رہ گئی ہو، جیسے کہ عصر سے پہلے کہ 4 سنت اگر آپ نے پڑھنے کی آپ کی ایک روٹین ہے، اور فرض نماز آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں عصر کے، ٹھیک ہے، ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ 4 فرض پڑھ کر بعد میں آپ عصر کے 4 سنت ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ اپنی قضا نماز کو اس ٹائم پہ آپ کریں گے، تو آپ اس کو مغرب تک ہولڈ کر لیجئے، اور پھر آپ اپنی فجر اور ظہر کی جو قضا نماز ہے وہ مغرب کے بعد ادا کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قضا نمازوں کی ادائیگی کے لیے بھی اگر وہ باجماعت ادا کر رہے ہیں آپ، تو پھر اذان اور اقامت کہنا سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی اور اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ آپ اس کے لیے اقامت اور اذان دونوں کہیں گے۔ اس کے لیے دلیل ہمیں ملتی ہے سنن نسائی کی حدیث 662 میں، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے غزوہ خندق کے دن ہمیں ظہر سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، یعنی ظہر اور عصر ان کی وہ دونوں ہی قضا ہو گئیں، اور مغرب بھی، یعنی کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ وہ ٹائم تھا، وہ وقت تھا جب ان کو بہت ملال ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چھوٹنے پر، یہ واحد موقع تھا جب آپ نے مشرکین کے لیے بد دعا بھی کی کہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکے رکھا، تو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہوں نے ظہر کی نماز کی اقامت کہی، تو آپ نے اسے ویسے ہی ادا کیا جیسے آپ اسے اس کے وقت پر ادا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے عصر کی اقامت کی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی ادا کیا جیسے آپ اس کے وقت پر پڑھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے مغرب کی اذان دی تو آپ نے ویسے ہی ادا کیا جیسے آپ اسے اس کے وقت پر پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ باجماعت ہو رہی تھی تو اذان بھی کہی گئی، اقامت بھی کہی گئی، اور پھر اس کے بعد پوری نماز پڑھی گئی، ٹھیک ہے جی؟ اگلا ٹاپک ہے کہ نماز کے وہ کون کون سے اوقات ہیں جس میں ہمیں سجدہ منع ہے، نماز کی ادائیگی منع ہے، یعنی سجدہ کرنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے جس میں ٹوٹلی ہر قسم کا سجدہ جو ہے وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور ایک وہ ہے جس میں فرض نماز تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس میں آپ نفلی جو ہے وہ سجدے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام میں کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا خاص طور پر نفل اور فرض نمازیں بغیر کسی شدید عذر کے مکروہ یعنی ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں۔ ان اوقات کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے اوقات ممنوعہ جس میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ کون کون سے وقت ہیں؟ طلوع آفتاب کے وقت،
یعنی جب سورج نکل رہا ہو اس وقت سے لے کر جب تک وہ ایک نیزہ یعنی 15 سے 20 منٹ بلند نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر غروب آفتاب کے وقت جب پیلا پڑ جائے اور ڈوب رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مغرب کا وقت جب تک نہ ہو جائے۔ یہ اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 588 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، ٹھیک ہے؟ اور اس کا تیسرا وقت کون سا ہے؟ کے بعد ایک اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 582 ہے۔ پھر تیسرا وقت کون سا ہے جس میں بالکل ہر قسم کا سجدہ منع ہے؟ وہ ہے استوا کا وقت، یعنی کہ زوال کا وقت۔ زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج بالکل آسمان کے بیچوں بیچ یعنی نصف النہار پر ہو یہاں تک کہ وہ مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے، اور یہ وقت عام طور پر ظہر کی اذان سے چند منٹ پہلے کا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے اوقات میں بتایا تھا نا کہ آپ جب وہ سٹک رکھتے ہیں 11:30 بجے تو عین اس وقت جب بالکل اس کا سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی 12 بجنے میں چند منٹ پہلے اور 12 بجنے سے چند منٹ بعد تک کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت ہر قسم کا سجدہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اس کی دلیل ہمیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 831 سے ملتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 3 اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روکتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا ان میں اپنے مردوں کو قبروں میں اتاریں، جب سورج چمکتا ہوا طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب دوپہر کو ٹھہرنے والا سایہ ٹھہر جاتا ہے یہاں تک کہ سورج آگے کو جھک جائے۔ یہ ہے زوال کا وقت، یہاں تک کہ آگے کو جھک جائے یعنی کہ تھوڑا سا سایہ نظر آنا شروع ہو جائے، یعنی کہ جب جوتوں کے تسموں کے برابر، یعنی جب جوتے ہمارے ان کا آگے سے سایہ آگے کی طرف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ 6 سے 7 انچ تک یا 4 سے 6 انچ تک، وہاں تک ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے یہاں تک کہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ یہ وہ 3 اوقات ہیں، ان ٹائم پر ہمیں نماز یا کسی قسم کا بھی سجدہ ادا نہیں کرنا۔ اس میں ایکسیپشنز ہے کہ اگر اس دن کی عصر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہو تو وہ غروب کے وقت بھی ادا کرنی ہوگی، لیکن قصدن تاخیر کرنا گناہ ہے۔ یعنی کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ بالکل غروب ہونے کے قریب ہو اور آپ کو لگے کہ آپ اس دوران صرف 1 رکعت پا سکتے ہیں تو آپ شروع کر دیں گے اور اپنی نماز پوری کریں گے، تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ جو 1 رکعت پڑھی اور اس کے بعد کی نماز، تو وہ حدیث سے میں وہ آپ کو دلیل دی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امید ہے کہ وہ پوری نماز کا ثواب باجماعت کا پا لے گا، تو ایسی صورت میں وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فجر کے بارے میں بھی تھا کہ اگر وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر 1 رکعت کو بھی پا لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پوری کر لے، کیونکہ وہ اور امید ہے کہ وہ باجماعت نماز پوری باجماعت نماز کا فرض وہ ثواب پا لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری یہ کون سی ہے کہ وہ اوقات جس میں صرف نفل نماز مکروہ ہے،
اور وہ کون سی ہے؟ صبح صادق سے پہلے طلوع آفتاب تک، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک فجر کی 2 سنتوں اور فرض کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے پہلے آپ کو 1 رکعت مل جاتی ہے، اور اگر آپ نے فرض نماز جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور بعد میں آپ نے سنتیں ادا کرنی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ فجر کے بعد میں کوئی نوافل پڑھ لوں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک کہ اگر عصر کی فرض نماز ادا کر لی جائے تو اس کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ ان اوقات میں قضاء نمازیں یا جنازہ وغیرہ پڑھنا تو جائز ہے، لیکن نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹا سا چارٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنایا۔ اوپر کے یہ تینوں اوقات ہیں جس میں ٹوٹل ہر قسم کا سجدہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے کے وہ اوقات ہیں جن میں نفل نمازیں منع ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں نفل سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس میں فرض نماز تو کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز اور نفل نماز ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ما سوائے فجر اور عصر میں اگر آپ کو وہ بھی ٹائم ختم ہونے سے پہلے 1 رکعت اگر مل جاتی ہے تو۔ اگر ایک بھی رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر اس میں آپ اس ٹائم میں آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چارٹ ہے جس میں صرف اس کا ایک قسم کا آپ کو بالکل خلاصہ، ٹھیک ہے، کہ طلوع آفتاب کے وقت قضاء نماز، فرض نماز، نفل نماز سب منع، زوال کے وقت قضاء، فرض، نفل سب منع، غروب آفتاب کے وقت فرض، قضاء نماز اور نفل منع سوائے اسی دن کی عصر کی نماز کے، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ فجر کی نماز کے وقت جو ہے فرض یا وہ قضاء نماز جائز ہے، فرض نماز، لیکن نفل منع ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد اس دن کی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نماز ممنوع ہے، ٹھیک ہے جی؟ زوال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ جیسے آج کل کے ہمارے بچے جو ہیں ہر چیز میں لاجک پوچھتے ہیں، آج کل کے سائنس کے دور میں ہر چیز کی حکمت، ہر چیز کی دلیل یا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وائی، ہمیں ثابت کریں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو زوال کے وقت کے پیچھے بھی وہ چیزیں جو شرعی حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس وقت منع فرمائی تھی، آج کی سائنس اس کے بہت سارے میڈیکل اثرات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ میڈیکلی بھی ان ٹائم پر جن ٹائم کی ممانت ہے سجدہ کرنا ہماری ہیلتھ کے لیے، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شرعی یا اسلامی نقطہ نظر سے ممانعت کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی ادوار میں جو کچھ مذہب ہیں وہ سورج کے عین وسط میں ہونے کے وقت اس کی پوجا کرتے تھے، یا چڑھتا سورج یا بالکل جب بالکل عین سر پر ہوتا تھا، یا کچھ قومیں ڈوبتے ہوئے سورج کی، جیسے آج بھی اگر آپ ہندو مذہب میں دیکھیں گے تو وہاں پر وہ کشی اپنی گنگا میں جا کر ڈوبتے ہوئے سورج کے سامنے کچھ اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو غیر جو قومیں ہیں یا دوسرے مذاہب ہیں، جو کفار کی جو بھی چیزیں ہیں اس سے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اور خالص توحید کو برقرار رکھنے کے لیے ان اوقات میں سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ البتہ اس دوران قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، زبانی ذکر اذکار بھی کیا جا سکتا ہے، صرف سجدہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ اب سائنسی طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے آج۔ ہمیں ان اوقات میں اگر ہم سجدہ ہمیں الاؤ ہوتا تو اس کے
ہماری صحت پر کیا اثرات ہوتے۔ سائنس کہتی ہے کہ زوال کے وقت زمین پر سورج کی یووی جو شعاعیں ہیں، یووی ریز جن کو ہم بولتے ہیں، یا الیکٹرو میگنیٹک لہریں جو ہیں، وہ سب سے زیادہ شدید اور وہ عمودی یعنی کہ بالکل سیدھی ہو کر پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا انسانی دماغ پر جو اثرات ہیں، اس برقی مقناطیسی لہروں کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس ٹائم پر سجدہ کیا جائے تو انسانی اعصابی نظام یعنی کہ نروس سسٹم پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر دھوپ میں اس وقت کھڑا ہوا جائے یا سجدے میں جایا جائے تو ان میگنیٹک جو لہریں ہیں، جو ریز ہیں، اس کی وجہ سے کیونکہ خون سارا سجدے میں گردش کر کے سر کی طرف آ جاتا ہے، اور اگر ہم نے سج زمین کی طرف رکھ دیا تو ان ریز کی وجہ سے اس وقت چکر آنے، سر درد ہونے یا ذہنی تھکن اور ان ایکسٹریم کیسز برین ہیمریج ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، ہمارا دین ہمیں کس طرح وضو میں دیکھا آپ نے، طہارت 5 وقت وضو کرنا، اور اس سے ہماری ہر طرح کی ہائیجین کا خیال، اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر 5 ٹائم جس طریقے سے ہم اپنا ایک باڈی پارٹ دھوتے ہیں، اگر وہ دھو لیا جائے تو ہمیں بہت ساری جو بیماریاں یا جرمز، آج سائنس کہتی ہے 2 منٹ مل مل کے اچھی طرح ہاتھ دھویا جائے تو ہر قسم کے جرم سے وہ ہو جائے گا۔ ہمیں قرآن پاک میں یا پھر ہمیں وضو کا جو احادیث میں ملتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ 3 دفعہ اچھی طرح سے دھوئیں، تو مل مل کر دھویا جائے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا اسباغ وضو کون سا ہوتا ہے، مکمل طور پر مل مل کر 3 دفعہ دھونا۔ تو جو چیزیں سائنس آج پروف کر رہی ہے وہ چیزیں، ایک اور بڑی چیز، یہ جو ہم لوگ سر کا مسح کرتے ہیں، پیچھے گدی تک جایا جاتا ہے، ہاتھ کو لے جایا جاتا ہے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیشانی سے شروع ہو کر پیچھے گدی یعنی کہ گردن جہاں پر بالکل شروع ہونے لگتی ہے وہاں تک جب ہم گیلا ہاتھ لے کر جاتے ہیں، تو سائنس نے یہ بھی پروف کیا ہے کہ پیچھے گدی کو گیلا کرنا وہ جو ہمارا ذہنی تناؤ ہے اس کو کم کرتا ہے، پاگل پن ہونے یا ڈپریشن یا پھر ذہنی بیماریاں ہونے سے یہ چیز روکتی ہے اگر ہم اپنی گدی کو ٹائم ٹو ٹائم گیلا ہاتھ لگا کر اس چیز کو گیلا کریں تو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں 5 وقت دن میں ہماری گدی تک لے جا کر پیچھے ہماری گردن کو وہاں پہ گیلا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ مسلمان جو صحیح معنوں میں وضو کر کر صحیح طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن، پاگل پن یا ذہنی تناؤ جیسی بیماریاں جو ہیں وہ نسبتاً اس کی پرسنٹیج کم ہے، ٹھیک ہے؟ پاگل خانے، ایک ریسرچ کے مطابق جو پاگل خانے ہیں، جتنے دنیا کے باقی ممالک میں پاگل خانے ہیں، مسلم ممالک میں اس کی نسبت ہمارے ہاں پاگل خانوں کے ریشو کم ہے، ٹھیک ہے؟ پاگل خانے اور پھر پاگلوں کا بھی، وجہ یہی کہ ہمارا اسلام دیکھیں وہ تمام دروازے بند کر دیتا ہے، پہلے سے ہمیں ایز اے مومن پرو ایکٹیو ہونے کا ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں پہلے سے وہ تمام سدے ذرائع سکھا دیتا ہے جو بعد میں ہمیں ایک بہت ہی بڑی مصیبت، بیماری یا ٹربل کی طرف لے کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں سبحان اللہ سمجھنے کی، اور ان چیزوں کو صرف اس لیے نہیں کہ سائنس نے پروف کیا، دیکھیں اگر ہم یہ صرف شرح صدر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر
کب کچھ تھوڑا سا بھی ابہام کسی چیز کے بارے میں، کچھ تھوڑی سی بھی آپ کے اندر کوئی شک کی چیز رہ جاتی ہے، آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو ایک قسم کا آپ کو ڈبل، آپ کو ایک قسم کا وہ دیتی ہیں فائدہ، کہ آپ کو یا آپ کے وہ سائنسی دور کے بچے جو آپ سے دلیل مانگیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو دونوں طرف سے سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اور صرف اس وجہ سے ان چیزوں پر عمل کریں گے کہ یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو یقین جانیے نیت کے صرف ایک فرق سے ہمارا دوہرا اجر ہو جائے گا۔ یہ چیزیں تو اب آ کے پتہ چل رہی ہے نا، اور اب ابھی بھی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، فرض کریں آؤٹ سائڈ دس کلاس بہت سارے لوگ، بہت سی خواتین ایسی ہوں گی اور بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو الٹریٹ ہے۔ آج 70 to 75% ہماری آبادی ایسی ہے جہاں تک تعلیم نہیں گئی، ان تک یہ ریسرچز، یہ سائنس، یہ سب کچھ ان کے لیے ایک بالکل ان نون چیز ہے، وہ نہیں جانتے۔ لیکن ان میں سے بہت ساری پرسنٹیج ایسی ہے جو صرف ان چیزوں پر اس لیے عمل کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو وہ لوگ دوہرا اجر کما رہے ہیں۔ سنت پر عمل، اللہ کے حکم کی پابندی، اور پھر نماز ادا کرنے کا ثواب اٹسیلف، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھی جو کہ ان اوقات کے، ممنوع اوقات کی جو ایک حکمت تھی اس کے بارے میں۔ ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے قبلہ رخ ہونا، ٹھیک ہے۔ اگلی شرائط، اگلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ لاسٹ شرط ہے، اس کے بعد جو آخری شرط رہ جاتی ہے وہ شرط بھی ہے، یعنی کہ نیت ہونا، اور وہ نماز کے اراکین میں سے بھی پہلا رکن ہے کہ نیت ہو ہماری، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والی نیت نہیں ہے کہ نیت کی اس نماز کی پڑھنی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ ہم لوگوں کے سیلف میڈ ہمارا وہ ایک کلام ہے جو ہم لوگوں نے نماز سے پہلے ڈال دیا۔ اگر کسی قسم کی کوئی نیت ہوتی اس طرح کی تو وہ نیت بھی اللہ تعالیٰ، جہاں اللہ تعالیٰ نے عربی میں تمام نماز کے اراکین کے لیے عربی کی تسبیحات، عربی کا ذکر، عربی کی دعا فاتحہ، عربی کے لیے عربی کے باقی تمام چیزیں نکالی، یقیناً اللہ تعالیٰ نیت کے الفاظ بھی عربی میں ہی اتار دیتے، اور ہم عربی میں ہی نیت سے سٹارٹ کرتے اور عربی ہی میں باقی نماز ساری پڑھتے ہوئے عربی ہی کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم کرتے، ٹھیک ہے۔ نیت کا سراسر تعلق ہمارے دل سے ہے۔ جب ہم ایک مصمم ارادہ کر وضو کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری نماز کے لیے نیت ہو جاتی ہے۔ جب ہم 4 سنت پڑھنے کے لیے ارادہ کر جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری نیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام الفاظ جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں وہ جسٹ یہاں تو پھر کسی نے اس لیے اتارا ہوگا کہ جسٹ ٹو فوکس، کہ ہمارا سٹارٹ ہو جائے، ہم فوکس کرنا شروع ہو جائے۔ یہ جسٹ میری اپنی ایک سوچ ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی نے اس وجہ سے اتارا ہوگا کہ سٹارٹ میں یہ الفاظ دہرا کر انسان اپنے آپ کو ٹوٹلی فوکس کر لے کہ اب میں نماز شروع کرنے لگا ہوں۔ لیکن جہاں تک قرآن اور حدیث کی بات ہے، ہمیں وہاں سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ نیت ان الفاظ کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا بات کی بات کا، جو کہ بعد میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں آئے گی اور قرآن اور سنت کی دلائل کے ساتھ آئے گی۔ تو ابھی ہمارے لیے کیا ہے کہ قبلہ رخ ہونا ہماری سیکنڈ لاسٹ، یعنی کہ 9ویں شرط، ٹھیک ہے۔ 9ویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا، اور ہم دیکھیں گے کہ قبلہ رخ ہونے کی فرضیت جو ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قبلہ رخ منہ کرنا ہے نماز پڑھتے وقت، اور یہ دراصل کب ہمارے اوپر فرض ہوا کہ نماز، جیسے نماز فرض ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ اوبویسلی وہ طریقہ کار بھی ساتھ ساتھ اس کی انسٹرکشنز آئیں کہ ہم نے قبلہ رخ کیسے ہونا ہے، یا پھر ہمارا قبلہ کدھر ہے،
ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ سمجھنے کی اور بہت ہی زیادہ اس کو دیکھنے کی مطلب ڈیٹیل والی چیزیں ہیں. اگر آپ کہیں تو اس کو میں آج صرف فرضیت تک رکھوں گی کہ یہ فرض کب ہوا اور ہمیں اس کے دلائل کہاں ملتے ہیں، باقی اس کی اہمیت اور امپورٹنس. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ اس کے آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ قبلہ رخ یعنی کہ پہلے قبلہ کچھ اور تھا، اس کے بعد قبلہ کی تبدیلی بھی ہوئی، وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے، یا ہمارا پہلا قبلہ کیا تھا مسلمانوں کا اور بعد کا قبلہ کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ قبلہ رخ کیسے پتہ چلے، انسائڈ دا حرم اینڈ آؤٹ سائڈ دا حرم، قبلہ معلوم کرنے کا یا قبلے کا کیا سچویشنز ہوتی ہیں، یہ سب کچھ پتہ کرنا. اور اس کے علاوہ ہمارے اور قبلے کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ ہمیں رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، اور اس رکاوٹ کو کیا بولا جاتا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، وہ سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونے کی فرضیت. قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا جو فرض نماز قبلہ رخ سے ہٹ کر پڑتا ہے، جبکہ اسے قبلہ رخ ہونے پر قدرت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے اور وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی قبلہ رخ سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہے تو بلا بغیر کسی کیا کہنا چاہیے تفریق کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، یعنی کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. قرآن مجید میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم آتا ہے، اور وہ کدھر آتا ہے؟ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، پس آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں تم ہوا کرو اپنے منہوں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو. ٹھیک ہے، یہ وہ حکم ہے جب قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا اور مسجد الحرام کو یعنی کعبہ شریف کو قبلے کا درجہ دیا گیا. ٹھیک ہے، اس آیت کے ذریعے قبلے کا حکم ہوا. اسی طرح حدیث سے ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علیکم السلام، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ واپس گئے اور نماز پڑھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا. آپ نے کہا وعلیکم السلام، واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ واپس گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو. دیکھیں سبحان اللہ، کتنی دفعہ نماز پڑھ کے آئے صحابی اور کتنی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا. انہوں نے ایک دفعہ بھی ان سے سوال نہیں کیا کہ آپ مجھے کیوں بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں کیوں بار بار پڑھوں، میں پڑھ کر آ گیا. دیکھیں سیکھنے والے بھی اتنے ہی یعنی کہ سیکھنے کی چاہت رکھتے تھے، اور سکھانے والے کی بھی پیشنس دیکھیں کہ انہوں نے بار بار دیکھا کہ شاید کہ اب ٹھیک کر کے آ جائیں گے، شاید کہ اب ٹھیک کر کر آ جائیں گے، لیکن تیسری چوتھی بار وہی سب کچھ ہوا. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دوبارہ یہ کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو ان صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے نماز پڑھنی سکھا دیجئے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کیا کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، اور جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ، جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، یہی عمل اپنی ہر رکعت میں دہراؤ۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6251 ہے۔ اب اس میں دو تین باتیں ہیں، اب صحابی نے اور روایات سے پتہ چلتا ہے، اور اسی روایت کی جو تشریح ہے، جو شرح ہے، اس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری نے کی کہ اس میں صحابی نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ قبلہ رخ اچھے سے ٹھیک سے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی، دوسرا یہ کہ انہوں نے ہر رکن یعنی کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر رکوع، سجدہ اور تشہد، یہ تمام چیزیں جو ہے نا انہوں نے جلدی جلدی، یعنی کہ رکوع میں گئے پوری طرح رکوع میں نہیں آئے، جلدی سے کھڑے ہوئے، پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے تو سجدے میں چلے گئے، پوری طرح سجدے سے اوپر نہیں ہوئے تو پھر سجدے میں چلے گئے، ہر رکن کو بہت ہی تیزی سے اور عجلت میں کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوبارہ سے یہ سب کچھ اطمینان کے ساتھ کیا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اعتدال کے ساتھ نماز ادا کرنا نماز کی یعنی کہ شرائط میں سے ایک شرط ہے، نماز کے مقبول ہونے کی شرائط میں سے ایک بہت بڑی شرط ہے، اور یہ آپ نماز کے فضائل میں اور اس کی اہمیت میں اور اس میں پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں اعتدال ہونا، توازن ہونا، نماز میں ایک ٹھہراؤ ہونا، اور ہر رکن کو سکون اور اطمینان سے پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھا ہے نا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، ابھی ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ ہونے والا ہے، اگر یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے، آپ لوگوں نے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ابا، میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ بتا رہی تھی کہ عصر کی نماز کا اگر ٹائم ہو تو ٹائم یعنی کہ ختم ہونے والا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک رکعت کا ٹائم اگر مل رہا ہے تو باقی 3 رکعتیں جو اگر ہم پڑھیں گے وہ غروب آفتاب کے دوران تو اس کا گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ نماز آپ کو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور حدیث کے مفہوم میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ وہ پہلے پیچھے آئی تھنک 1 یا 2 لیکچر پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر عصر کے اوقات کے بارے میں بتایا تھا اور فجر کے اوقات کے بارے میں، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جی آپ کو سورج غروب ہونے سے پہلے یا پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی مل جاتی ہے اور آپ نماز شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی چاہیے، اور آپ کو باجماعت نماز کا یعنی یہ کہ پوری نماز پڑھنے کا ثواب اس کی طرح ملے گا، اور ٹائم پر پڑھی گئی نماز کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، جی یہ صحیح ہے، باقاعدہ ٹھیک میں نے آپ کو اوقات والی اس میں بتایا تھا، میرا خیال ہے کہ اگر میں یہاں سے پیچھے جاؤں تو آپ کو وہ عصر کے اوقات میں وہ آپ کو مل بھی جائے گی دوبارہ سے، کہہ جائے یہ دیکھیں، یہ آپ کو یہ اوپر دیکھ رہی ہیں آپ، غروب آفتاب سے پہلے، غروب جی آفتاب سے قبل ایک رکعت ادا کرنے سے بر وقت نماز ادا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب میں نے فجر کی نماز کے اوقات بتائے تھے، یہ 2 ایکسیپشنز ہیں، جیسے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایکسیپشن، وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت کیا ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، ویسے تو اس کا اول وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ نے دیکھا، پڑھا، غور سے دیکھا، لیکچر سنا تھا تو میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ فجر کا مستحب وقت اول وقت ہے، یعنی کہ جب ابھی اندھیرا ہوتا ہے اور آپ
اس وقت بھی 40 سے 60 تک، یا پھر لکھا تھا کہ 60 سے 100 تک آیات تلاوت کر لیں، اور پھر بھی ابھی پوری طرح سے روشن نہ ہوا ہو دن، تو آپ وہی وقت مستحب ہے۔ لیکن سم ٹائم نیند کا غلبہ ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب نماز وضو کر کے یہاں تک آنے تک میری نماز نکل جائے گی، لیکن اگر آپ کو طلوع آفتاب کا ایگزیکٹ ٹائم پتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ابھی 1 منٹ ہے میرے پاس یا 1.5 منٹ ہے جس میں اپنی ایک رکعت تو ادا کر ہی سکتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ نماز شروع کر لیں گے، آپ کی ایک رکعت ہو گئی، آپ دوسری رکعت بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جب آپ نے فرض پڑھ لیے 2، تو اس کے بعد آپ اپنی وہ 2 سنتیں جو فجر کی ہیں وہ بھی ادا کر لیں گے، اور اس طرح آپ کو بر وقت نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی لیکن اس جی کے لیے ٹھیک یہ ہے کہ ہے۔ آپ کو طلوع آفتاب کا ایگزیکٹ اندازہ ہونا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ جیسے سن رائز کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آج کل آپ جتنے بھی کیلنڈرز اسلامک کیلنڈرز ہیں اس میں پریئر ٹائم کے ساتھ ساتھ فجر کے فوراً بعد سن رائز کا بھی ٹائم آیا ہوتا ہے نا، تو اس سے جی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر 1 1.5 منٹ یا 2 منٹ رہتے ہیں میرے وضو کرنے کے بعد بھی، تو میں پھر وہ نماز میں اپنی پکڑ لوں، میں اپنی قضا کرنے کی بجائے میں اس نماز کو ادا کر لوں۔ سیم سینیریو آپ کی عصر کی نماز کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو سن سیٹ کا پتا ہے، ٹھیک ہے، سن سیٹ کتنے بجے ہو رہا ہے، تو آپ نے اگر دیکھا کہ وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر کھڑے ہو کر میرے پاس 1.5 سے 2 منٹ ہے کہ میں اپنی ایک رکعت پڑھ کر باقی کے 2 فرض بھی پڑھ لوں گی، تو پھر آپ وہ پڑھ کر ساتھ ہی اپنے 2 سنت بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پہلے پھر سنت ہی پڑھ لیں، فرض نہ پڑھیں، کیونکہ کس اگر کے ایک ڈیڑھ لیے؟ منٹ ہے نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں، فجر کے لیے جب آپ کر رہا تو آپ نے پہلے 2 فرض پھر کریں گے، 2 فرض جی میں پہلے آپ پڑھیں گے، پھر آپ 2 سنت، 2 فرض پڑھنے کے فوراً بعد 2 سنت پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ جی کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ نے صحیح بخاری، نا آپ نے تو نہیں، آپ پتہ نہیں، آپ نے نہیں شاید، میں نے وہ جو ہم لوگوں نے کیا نا صحیح بخاری کا ابھی کورس، آپ کو میں نے بتایا تھا لیول 1 کیا، تو اس میں صحیح جی بخاری کی جو پہلی 4 والیومز کیے، اس میں جو فرسٹ والیوم میں نماز کا کافی ڈیٹیل سے آتا ہے، پہلی اور دوسرے اس میں، تو اس میں نا انہوں نے ہم نے وہ ساری احادیث پڑھی جس میں انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت کے گھر سے پڑھ کر آتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک صحابی کے بارے میں آیا تو وہ فجر کے بعد وہ 2 رکعت پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری وہ 2 رکعت جو ہیں فجر کی جو میں وہ نہیں پڑھی تھی، تو وہ فرض نماز کھڑی ہو گئی، تو اس وجہ سے میں وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت میں سر ہلایا، اور انہوں نے، یعنی کہ یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، تو یہ وہ حدیث تقریری تھی جس سے ہمیں یہ جواز ملتا ہے کہ ہم بعد میں وہ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سنت اور نوافل جو ہے ان میں سے کچھ سنت موقدہ ہے نا، تو فجر کے سنت 2 سنت وہ سنت موقدہ میں ہے، موقدہ جو ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے، ہے نا، تو وہ ادا کرنی ہے، لیکن فرض فرض پہلے ہیں، فرض پڑھیں گے ٹائم، یعنی کہ اس میں ایٹ لیسٹ آپ کو یہ شیور ہو کہ آپ کو ایک رکعت مل رہی ہے، اس کے بعد آپ اس کو وہ کریں گے، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک، جی صحیح، جزاک اللہ خیر۔ چلیں، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم لوگ یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور آگے لے کر چلیں گے۔ پلیز آپ لوگ ایک دفعہ یہ نماز والی ریکارڈنگ کو بعد میں ضرور سن لیا کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دفعہ سننے سے پوری طرح ذہن نشین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ دوبارہ اپنی فرصت میں اگر بیٹھ کر سنیں گے نا، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ اچھے سے جذب ہوں گی، آپ کو وہ چیز ہو سکتا ہے کہ دوران کلاس اگر بہت ڈیٹیل میں نہیں بھی سمجھ میں آئی، تو بعد میں آپ کا سوچ کا پروسیس اور ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ بھی سکتی ہے، اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھرے اور وہ اگلی کلاس میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو بہت پیچھے جا رہی ہوں، سوری، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہاں پر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.